بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری پوری کوشش ہے کہ نالہ لئی اور رنگ روڈ اور یہ ہسپٹل، میں خود تینوں جگہ پہ کوشش کر رہا ہوں، لیکن جس طرح کا یہ کام جس سپیڈ سے کر رہے ہیں میں اس سے خوش نہیں ہوں. منڈے کے دن میں ہیلتھ منسٹری بھی جاؤں گا اور پلاننگ کمیشن میں بھی جاؤں گا. اور نالہ لئی انشاءاللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کا کم ایریا لیں. ہم سروس روڈ کو اتنا بڑا نہ کریں کہ لوگوں کی زیادہ جائیداد متاثر نہ ہو، اور لوگوں کو سیاست ہماری فائدہ پہنچانے کے لیے ہو، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ نے کیا ہے کہ ایکنک سے بھی نالہ لئی اپروو ہو گئی ہے اور رنگ روڈ بھی. یہ اس میں تھوڑی بہت ماں بچہ ہسپتال میں بڑے عرصے سے بدماشی ہو رہی ہے، مافیاز ہیں. اور پرائم منسٹر تو ٹوٹل بیچارے ہر حال میں چاہتے ہیں کہ یہ 28 فروری کو ہو جائے، لیکن مجھے نہیں دکھائی دیتا جس طرح کا انہوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ کبھی ٹھیکیدار کا مسئلہ ہے، کبھی فلانا مسئلہ ہے، کبھی ٹینڈر کا مسئلہ ہے. اس طرح یہ کام نہیں چلے گا اب. اور باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو میں نے کہا تھا کہ فنانس بل پاس ہو جائے گا، اور یہ جو 12-13 ممبر کم ہوئے ہیں، اگر ان کو شوق ہے عدم اعتماد لانے کا تو یہ 26 کم ہوں گے عدم اعتماد والے دن اپوزیشن کے. اور کل شہباز صاحب نے کہا جناب کہ عمران خان کے لیے میں ڈرانا خواب ہوں. نہیں، آپ عمران خان کے لیے سہانا خواب ہیں. نہ 3.5 سال ہم آپ کا کچھ بگاڑ سکے گڈی، نہ آپ ہمارا کچھ بگاڑ سکے. تقریر آپ کرتے ہیں کر لیں. عطا اللہ شاہ بخاری یا شورش کشمیری سے بڑا مقرر تو اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہونا. اور ناکامی آپ کا مقدر ہے. چاروں شریف مائنس ہیں سیاست سے. یہ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چاروں شریف مائنس ہیں سیاست سے. اور اللہ میرے کو منظور ہوا یہ 2 مارچ کی بجائے 3 مارچ کر لیں. پہلے یہ 2 مارچ کر رہے تھے، یہ 3 کر لیں. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. بجٹ اپریل کے بعد صورتحال بہتر ہوگی اور ایک اچھا بجٹ جو ہے دیں گے. کہتے ہیں جی فون کال آئی اس لیے بل پاس ہو گیا، فنانس بل اس لیے پاس ہو گیا کہ فون کال آئی. آپ پورے کا پوری اسمبلی کو اغوا بالرضا مری لے گئے. آپ اغوا بالرضا جو ہے اسمبلی کو چھانگا مانگا لے گئے. میں نے خود اپنے جہاز سے بے نظیر شہید کو بھی C-130 پہ جب ممبر لے گئے اور مری. ہم نہیں ٹھہرے جی پنڈی والے، ہم اپنے گھروں میں سوئے دونوں وقتوں میں. ہم نے کہا ہم زندہ رہے نا، جس کے ساتھ ہیں اس کے ووٹ ڈالنے آئیں گے. یہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مری بھی لے جاتے ہیں اور جن کو چھانگا مانگا بھی لے جاتے ہیں. اور اگر میں مری اس برف باری میں نہ جاتا، 2 دن وہاں نہ رہتا، تو یہ 23 کی بجائے 30 آدمی مر جاتے. کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں تھی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ اگر میں صبح تک یہ 700 گاڑیاں نہ نکلواتا اور ایک گاڑی میں نہ دیکھتا کہ کوئی بندہ تو نہیں بیچارہ، کوئی بچی تو نہیں بیچاری. اگر میں 2 دن اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، شاید کوئی نیکی میرے لکھی جائے گی، تو یہ 23 کی بجائے 30-40 لوگ مر جاتے جن لوگوں کو میں نے 2 دنوں میں نکالا وہاں جا کے. حالانکہ وزارت داخلہ کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے باوجود پرائم منسٹر کی اپروول سے رینجرز بھی بلائی، FC بھی بلائی، CDA کو بھی کہا، اسلام آباد پولیس بھی بلایا، ریسکیو بھی بلایا. 5 اپنی فورسز کو مری میں یوز کیا جو کہ وزارت داخلہ کا کوئی کام نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود 23 لوگ شہید ہو گئے، جو کہ بڑا ایک اندھوناک واقعہ ہے. اینڈ لاسٹلی IMF کی لوگ باتیں کرتے ہیں. کوئی پہلی دفعہ عمران خان IMF میں نہیں گیا جی. 1958 سے گن لیں، تاریخیں میں گن دیتا ہوں انگلیوں پہ. 23ویں مرتبہ گئے ہیں. ہر اگلی مرتبہ IMF سخت ہوتا ہے کیونکہ ہم معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے. جب سیاستدان چور ہوتے ہیں اور وہ چور جو ملک سے بھاگنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. دنیا میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھا جس نے محنت ہمیں حکومت گرانے میں اتنی نہیں کی جتنی لندن بھاگنے میں کی ہے. میں نے دنیا کی سیاست میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھا.
لوگ اپنی دھرتی پہ مرتے ہیں، اپنی دھرتی میں سیاست کرتے ہیں، اپنی دھرتی کی جیل کو سسرال سمجھتے ہیں، جیل کو سسرال سمجھتے ہیں۔ جیل سے یہ نہیں بھاگتے کہ جیل اوپر گر رہی ہے، کہ جیل جو ہے وہ اب یہ نہ لائیو جا رہا ہو تو عجیب جملہ لگے، یہ بزدلوں کا گروہ ہے جو پیسے بنانے کے لیے سیاست کرتے رہے ہیں۔ یہ مافیاز ہیں اس ملک میں، شوگر کے، آٹے کے، گھی کے، ان کے نصیب میں پیسے نہیں ہیں ان کے۔ اور جس وقت انسان مذاق اڑاتا ہے نا، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو ڈرامے کرتے ہیں نا، میں بیمار ہوں، میری زندگی کا تجربہ ہے، وہ پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ اتنی ڈرامہ بازی کرتے ہیں کہ یوں میں تو جی معافی چاہتا ہوں، میں تو بیمار ہوں۔ آئیں ملک میں سیاست کریں، مقابلہ کریں، جیت ہار لگی رہتی ہے، جیت ہار لگی رہتی ہے۔ آئی ایم ایف کی سختی اس لیے زیادہ ہوئی کہ خزانے پہ بوجھ زیادہ تھا، اور 23 مارچ کو پریڈ میں بہت زیادہ دنیا ہوگی آپ کے جلوسوں سے، یہ دیکھ لینا۔ اور پہلی دفعہ ہم J-10C چائنیز کے جو ہیں وہ فلائنگ پاس کریں گے، جو انڈیا کے مونگ کیا کہتے ہیں ان کے ہیں سینے پہ مونگ دلی جائے گی جب 23 مارچ کو J-10C یہاں فلائی کریں گے، اور پاکستان کا ایک نیا حرب اسلحہ بھی جو ہے نمائش میں ہوگا۔ اور اذان ہو رہی ہے، 10 منٹ بھی 5 منٹ ہو گئے ہیں، آپ سوال کر لیں 5۔ صاحب یہ جو ہاسپٹل جا رہے ہیں یہ زچہ بچہ ہے، اور زچہ بچے کی طرح بلکہ اور بیماری ہوگی وہ بھی فیسلٹی ہوگی؟ تمام 14 اس میں آپریشن تھیٹر ہوں گے، اور میں آج ناخوش جا رہا ہوں، سارے جتنی PWD اور نیسپاک اور جتنی ہیلتھ منسٹری ہے، اس طرح کام نہیں چلتے جناب کہ وزیر ہر 15 دن بعد آئے اور آپ نے کام کا مذاق بنایا ہو۔ جی بیوروکریسی اتنی طاقتور ہے کہ آپ مری میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے گاڑیاں نکلوائی، یہاں پر بھی کام نہیں کرے، بیوروکریسی اتنی طاقتور ہے۔ بیوروکریسی اللہ کے فضل سے ہمارے آگے طاقتور نہیں ہے، ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ یہ تھوڑے سے ہیں معاملات ان کے، روڑے اٹکاتے رہتے ہیں، لیکن دور کریں گے۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اگلے بلدیاتی الیکشن تک اگلا مرحلہ ہے، اس میں کوئی نیازی۔ دیکھیں، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام احترام سے ہی لیتا رہوں گا۔ سیاست میں یہ 2-3 مہینے پرائم منسٹر نے کہا بڑے اہم ہیں۔ پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں کہ فروری، مارچ، اپریل تک، اپریل کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ویسے بھی رمضان ہوگا، اس کی برکتیں ہوں گی، اپوزیشن شکست کھائے گی، اور عمران خان انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا۔ میں نے کہہ دیا ہے، ان ہاؤس تبدیلی کے خواب دیکھ رہے ہیں اندھی ویل مچھلیوں کی طرح، یہ اندھے خواب ہیں، کوئی ان ہاؤس تبدیلی نہیں آتی۔ دیکھیں، پارٹیوں میں تھوڑی بہت ٹک ٹک ہوتی ہے، ہلکی پھلکی موسیقی پارٹیوں کے اندر ہوتی ہے، ہلکی پھلکی موسیقی کا، اور افسوس یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر کی باتیں بھی آپ میڈیا لے نکال لیتے ہیں۔ ہلکی پھلکی موسیقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں پکا راگ گانے جا رہا ہے۔ عمران خان ہی لیڈر ہے، وہی لیڈر رہے گا، اور یہ ساری پارٹی اسی نے بنائی ہے اور اسی کی ہے، باقی سب جو ہیں وہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے۔ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، چھوڑیں پرے، ڈھیل بھی نہیں ہو رہی۔ پہلے شاید ڈھیل کی بات تھی، اب تو ڈھیل بھی نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اپریل کے بعد ہوتے ہیں، مئی میں ہوتے ہیں، اپریل میں ہوتے ہیں، اس کا مجھے نہیں پتا۔ امینڈ ہاؤس کی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اسلام آباد کے جو ہیں اس کی حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک ایمرجنسی کا بھی شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ 3 مہینے یا اس کی ایمرجنسی لگا کے آگے چلا جائے؟ مجھے ایز اے وزیر داخلہ میرے پاس ایمرجنسی کی کوئی خبر نہیں، اور میں خبر ہوتی تو آپ سے شیئر کرتا۔ کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ 12 بندے کم ہو گئے اور آپ دیکھیں، 12 بندے جو کم ہوئے ہیں، اگر عدم اعتماد لائے تو یہ 25 کم ہوں گے، کیونکہ پھر یہ کہیں گے جی کہ فونوں کی وجہ سے بندے کم ہو گئے۔ ممبر جو ہوتا ہے، سیاستدان جو ہوتا ہے، وہ اپنی بات، اپنے اصول اور اپنے فخر اور وقار کے ساتھ جیتا اور مرتا ہے۔ فون کال کیا چیز ہیں؟ وہ سیاستدان کب تھے؟ نکالیں،
یہ سارے لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب چھانگا مانگا کی پیداوار ہیں. یہ چھانگا مانگا گئے, یہ مری میں ٹھہرے. اللہ کے فضل سے پنڈی کے ممبر نہ مری ٹھہرے نہ چھانگا مانگا گئے. صاحب یہ بتائیں, اور مہنگا ہو گیا سر. کھانے کے حوالے سے آپ کی منسٹری نے یقیناً بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن آپ کے بارے چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا. کہا جا رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہاں داخلے کے حوالے سے پابندی لگائی تھی, اور وہ کون سے ایم این اے تھے جن کی وجہ سے دوبارہ اس پابندی کو ہٹایا گیا؟ دیکھیں پابندی تو ہٹنی چاہیے تھی, ہٹ گئی ہے, اور یہ صوبے کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے اس دن پابندی لگائی صرف ایک دن, رینجرز کو بلایا کیونکہ پولیس سے لوگ لڑ رہے تھے, اور میں ان کا مشکور ہوں کہ ہاتھ جوڑ کر مشکور ہوں, انہوں نے مجھے عزت دی, ساری بیٹیوں نے, ساری ماؤں نے, ورنہ تو نوجوان گلے پڑ رہے تھے پولیس کے. پھر مجھے 150 رینجرز کے لوگ منگائے اور راستہ بند کیا, ورنہ تو شاید 700 گاڑیاں ہم نے نیچے اتارتے اور 500 گاڑیاں اوپر چلے جاتی, پھر دنیا کا بہت بڑا واقعہ ہے, اموات کی تعداد زیادہ ہو جاتی. شیخ صاحب 2 لانگ مارچ آپ کی طرف آ رہے ہیں, ایک پیپلز پارٹی کا اور ایک دوسری اپوزیشن جو متحدہ جماعتیں, کس طرح کا استقبال کی تیاریاں آپ ان کی کر رہے ہیں؟ پورا قانون کو احترام دیں گے, اور کووڈ بھی آ رہا ہے, ان کو خیال ہونا چاہیے. ملک میں میڈیا اتنا بڑا میڈیا ہے کہ اب جلسے جلوس سے زیادہ آپ دیکھیں, ایک پارٹی پریس کانفرنس کرتی ہے, میں پریس کانفرنس کروں گا, ابھی 1 گھنٹے بعد اس کا جواب آ جائے گا. ایک لیڈر بات کرتا ہے, پروگرام کرتا ہے, دوسرا اپوزیشن والا 5 منٹ بعد آ جاتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جلسے جلوسوں کی جب ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. اب 40 کیمرے ہیں, جو بات کریں آپ وہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے, اور ہر بندے نے موبائل فون اٹھایا ہوا ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ میں آپ کو پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی دونوں میں سے کون سی کو ٹف ٹائم؟ مجھے انشاءاللہ تعالی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا, نبی کے صدقے میں کوئی ٹف ٹائم دیتی نظر نہیں آتی. پہلے بھی الیکشن کمیشن میں آئے, ہم نے ان کے لیے راستے کھلے رکھے, اب بھی وزارت داخلہ راستے کھلے رکھے گی تا وقت کہ یہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ان کے راستے بند کریں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں. سب پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, آپ الیکشن کے لیے بھی جا رہے ہیں. دیکھیں بڑھ گئی, دنیا میں بڑھ رہی ہے, اور مہنگائی کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے, اس کو حل کرے گا انشاءاللہ عمران. میں آواز اٹھاتا ہوں, آپ یقین جانیں یہ اس کی مہربانی ہے. میری اکیلی سیٹ ہے, وہ میری بات سنتا ہے. میں نے کل پرسوں بھی آٹے کی قیمت پہ آواز اٹھائی ہے. لاسٹ کوشچن. ثانیہ مری پہ جو انویسٹیگیٹو کمیٹی بنی تھی اس نے کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں, اس میں یہ بھی شامل ہے کہ مری میں جو تجاوزات ہیں, جو ہوٹلز ہیں, خاص طور پہ جو تجاوز ہوئے ہوئے ان کو گرا دیا جائے. یہ صوبے کا مسئلہ ہے, میں ویسے ہی بولوں گا تو پھر وہ سارے کہتے ہیں. میں نے جو 2 دن رہا وہ انسانی ذمہ داری کے تحت رہا, میں بطور وزیر داخلہ نہیں رہا. جب میں نے دیکھا حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ٹیکسٹ کیا, میں نے پرنسپل سیکرٹری کو اور اپنی ساری فورس لے کے, اور میں نے رینجرز کو اس لیے طلب کیا کہ پولیس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا. اور اگر یہ گاڑیاں 400-500 اوپر چلی جاتی تو جو 700 گاڑیاں میں نے اتاری ہیں, اور ایک گاڑی کو میں نے اس کی برف ہٹا کے دیکھا کوئی اندر بندہ تو نہیں ہے. صبح 2:45-3 بجے ہم واپس آئے ہیں. صاحب کے پی میں مضبوط قلعہ تھا, وہ زمین اللہ آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے, یہ عوام کے مسائل ہیں. اس کے بعد جنرل الیکشن ہو گئے, لوگ جیتتے بھی ہیں, لوگ ہارتے بھی ہیں. تھینک یو.